الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ اول میں ایمانیات کے باب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں سنن الہیہ زیر بحث ہے، یعنی وہ طریقے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں اختیار کرتا ہے۔ اس میں ہدایت و ضلالت کا قانون زیر بحث ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہدایت کس قانون کے تحت دیتے ہیں اور گمراہی میں انسان کس قانون کے مطابق مبتلا ہوتا ہے۔ یہ بات کہاں سے پیدا ہوئی؟ ہم چونکہ یہ پہلے دیکھ چکے ہیں کہ انہی سنن میں ایک بڑی سنت ابتلاء کی سنت ہے، یعنی یہ دنیا جس قانون پر بنائی گئی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ عالم کے پروردگار نے عدل پر، انصاف پر ایک ابدی دنیا قائم کر دی ہے یا ایک متعین وقت کے ساتھ ایک دنیا وجود پذیر کر دی ہے۔ اس کے بالکل برخلاف یہ دنیا عارضی اصول پر قائم ہوئی ہے اور ابتلاء کے قانون پر قائم کی گئی ہے۔ اس کے بعد وہ دنیا ہے کہ جس کو انصاف اور عدل پر قائم کیا جائے گا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے ہر لحاظ سے واضح کی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب ابتلاء ہے تو پھر ابتلاء کے بارے میں یہ زیر بحث آئے گا کہ یہ کیسے ہوگا۔ صحیح راستہ اختیار کریں گے تو یہ ہدایت کا راستہ ہے، غلط راستے پر جائیں گے تو یہ ضلالت یا گمراہی کا راستہ ہے۔ اس کا قانون کیا ہے، یعنی وہ کیسے حاصل ہوتی ہے، تو اس پہ بہت سی چیزیں ہم نے پڑھ لی۔ آخر میں ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ انسان جس وقت اپنی عقل سے کام نہیں لیتا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اس انحراف کے نتیجے کے طور پر اس پر گمراہی کی نجاست ڈال دی جاتی ہے۔ یعنی پہلی چیز کیا تھی؟ جو ہدایت فطرت میں موجود ہے، جس کو انسان ایسے ہی مشاہدہ کر سکتا ہے جس طرح وہ اپنے خارج میں اشیاء کا مشاہدہ کرتا ہے۔ جیسے میں اس میز کو دیکھ رہا ہوں، اس کمرے کو دیکھ رہا ہوں، اس عالم کو دیکھ رہا ہوں، بالکل اسی طرح جب اپنے باطن میں جھانکتا ہوں تو وہاں میں اس ہدایت کو بھی دیکھتا ہوں جو میری فطرت میں ودیت کی گئی ہے، تاہم وہ تعینات کی شکل میں نہیں ہوتی، اس کو ابھی الفاظ کا جامہ پہننا ہوتا ہے۔ وہ ایک بالقوہ ہدایت ہے، یعنی وہ پوٹینشلی موجود ہے میرے اندر، لیکن آہستہ آہستہ میں اس کو دریافت کرتا ہوں، باہر آتی ہے۔ دریافت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ میں اس کی قدر کروں۔ قدر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سمجھوں کہ یہ ایک نعمت ہے جو مجھے دی گئی ہے اور مجھے اس نعمت کو پانے کی جدوجہد کرنی ہے۔ یعنی قدر کروں تو ظاہر ہے قدر افزائی کیسے ہوگی؟ اس جدوجہد کے نتیجے میں ہوگی جس میں میں اسے پہچانوں گا، اس کی معرفت حاصل کروں گا، اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے جدوجہد کروں گا اور پھر ہر لحظے اپنے پروردگار کا شکر گزار ہوں گا کہ اس نے مجھے اس نعمت سے بہرہ یاب کیا۔ اس کے نتیجے میں ایک عمل شروع ہوتا ہے اور ہر قدم پر اس میں کچھ مجھے کرنا ہے بحیثیت انسان، اور اس کے لازمی نتیجے کے طور پر عنایت ہونی ہے پروردگار کی طرف سے۔ یہ ہے اصل میں ہدایت کا قانون۔ تو اس کے جو بڑے بڑے سٹیپ ہیں، یعنی یہ اصل میں تو بالکل اسی طرح کام کر رہا ہے جس طرح بیج کے پھوٹنے کے لیے ہوا اور پانی کام کر رہے ہیں، لیکن اس کے بڑے بڑے مقامات کو قرآن مجید نے بتایا ہے۔ اس میں سے ایک مقام یہ ہے کہ جس وقت انسان عقل جیسی نعمت سے کام لینے سے انکار کر دیتا ہے، یعنی میرے پاس صرف عقل نہیں ہے، اگر مجرد عقل دے کر ایک عقلی حیوان کے طور پر مجھے پیدا کر دیا جاتا تو میں کہیں غلطی نہ کرتا، لیکن میرے پاس عقل کے ساتھ میرے جذبات ہیں، میں ایک جذباتی وجود ہوں، میں ایک نفسیاتی لحاظ سے چیزوں کو بالکل داخلی زاویے سے دیکھنے والا تاثر بھی رکھتا ہوں۔ میرے اندر خواہشات کی بھی ایک دنیا، آرزویں، امنگیں، بے شمار چیزیں۔
اچھا دنیا میں مجھے ایسے امتحان میں ڈالا گیا ہے کہ جس میں میں مفادات کا اسیر بھی ہو جاتا ہوں، اس لیے کہ قدم قدم پر وہ میری ضرورت بن جاتے ہیں۔ روپیہ میری ضرورت بن جاتا ہے، عورت میری ضرورت بن جاتی ہے، علم میری ضرورت بن جاتا ہے، تو بے شمار چیزیں ہیں کہ جو میری ضرورت بن جاتی ہیں تو میں ان کا اسیر بھی ہو جاتا ہوں۔ اس میں ہر قدم پر یہ ضرورت ہوتی ہے کہ میں اپنے پاس جو عقل جیسی نعمت مجھے دی گئی ہے اس کو استعمال کروں اور یہ فیصلہ کروں کہ مجھے کیا کرنا ہے، یعنی مفادات کے سامنے جانا ہے یا اس وقت عقلی فیصلے کو۔ عقلی فیصلہ اکثر و بیشتر ان مفادات کے خلاف ہوتا ہے، وہ میری بعض اوقات خواہشات کے خلاف ہوتا ہے، وہ بعض اوقات میرے جذبات کے خلاف ہوتا ہے۔ تو میں اب پیروی کس چیز کی کروں گا؟ اپنی عقل کی پیروی کروں گا۔ یہی معاملہ ہدایت کے باب میں بھی ہے، یعنی ہدایت کی طرف جب میں جاتا ہوں یا اس کی قدر افزائی کے نتیجے میں جدوجہد کی طرف مائل ہوتا ہوں، تو ایسا نہیں ہے کہ میز پر جیسے آپ نے کھانا چن دیا پڑی ہوتی ہے، اس کے رستے میں بھی وہی ساری چیزیں حائل ہو جاتی ہیں جو عام زندگی میں میرے عقلی فیصلوں کے راستے میں حائل ہوتی ہیں۔ وہی خواہشات، وہی مفادات، وہی جذبات، وہی رغبات، وہ پھر میرا دامن پکڑتی ہیں۔ اس موقع پر مجھے عقل کے فیصلے کو قبول کرنا ہوتا ہے۔ وہ عقل کے فیصلے کو میں قبول نہیں کرتا، کبھی غلط فہمی کی وجہ سے، کبھی غلطی کی وجہ سے، کبھی اپنے جذبات سے مغلوب ہو کر، یہ سب ہوتا رہتا ہے۔ لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب میں یہ فیصلہ کر لیتا ہوں کہ مجھے عقل کو استعمال نہیں کرنا، یہ گویا اپنی بھاگ، اپنی لگام جذبات اور خواہشات یا مفادات کے ہاتھ میں دے دینا ہے۔ یہ موقع ہے جس موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ پھر سزا کے طور پر یہ گمراہی کی نجاست انسان پر مسلط کر دیتے ہیں۔ یعنی اب گویا اللہ تعالیٰ جو اس کائنات کے خالق ہیں اور جنہوں نے میرے لیے یہ ہدایت کا اہتمام کیا تھا، ان کی غیرت اس کو گوارا نہیں کرتی کہ اب مجھے رہنمائی دی جائے، میں اس سے محروم ہو جاتا ہوں۔ اس میں ایک چیز کی طرف ہر وقت توجہ رکھیے، اور وہ یہ کہ عربی زبان خاص طور پر جو قرآن مجید کی زبان ہے، اس میں افعال سادہ طریقے پر جیسے آپ لوگ قواعد یا گرامر کی کتابوں میں پڑھتے ہیں ویسے نہیں استعمال ہوتے۔ ایک ہی فعل ہوگا، یعنی الذین لا یعقلون ان الذین کفروا، دیکھنا پڑے گا کہ سیاق و سباق میں جیسے آپ ایک لفظ کے 10 معنی ہوتے ہیں اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں سیاق و سباق کس معنی کو قبول کرتا ہے، دیکھتے ہیں نا یہ بات۔ بھئی عین کا لفظ آنکھ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، عین کا لفظ چشمے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو دیکھیں گے نا۔ اسی طرح فعل کو بھی مدارج کے لحاظ سے دیکھیں، کبھی وہ بالکل ابتدائے فعل کے لیے استعمال ہو جائے گا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، یعنی فعل کا دعویٰ کرنا، فعل کا فیصلہ کرنا، فعل کے استمرار پر جانا مختلف چیزوں میں۔ اسی طرح سے یہ فیصلہ فعل جس کو کہتے ہیں، تو ان الذین کفروا میں یہ اس معنی میں استعمال ہوا ہے، وہ لوگ جنہوں نے انکار کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ سیاق سباق بتا دیتا ہے۔ تو عقل سے بھی جب آپ نے کام نہ لینے کا فیصلہ کر لیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر گمراہی کی نجاست۔ اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ پھر اس سے ایک نتیجہ نکلتا ہے، تو اس نتیجے کو بھی ہم نے سمجھا کہ اس کے نتیجے میں آدمی کے اندر کیا چیز پیدا ہوتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس طرح کے مجرموں کی ضد، نفسانیت اور ہٹ دھرمی، آپ اگر بنی اسرائیل کے جرائم کی تاریخ پڑھیں قرآن مجید میں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ پوری قوم نے کوئی جرم کیا ہے۔ یعنی قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے کہ جب کسی قوم کے اندر جرائم کا ذکر ہوتا ہے تو تعین کے ساتھ نہیں ہوتا کہ کس نے کیا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ مسلمانوں تم جانتے ہو کہ تم نے اسپین میں کیا کیا، اب ظاہر ہے کہ میں نے تو نہیں کیا تھا نا، آپ نے تو نہیں کیا تھا۔ یعنی وہ اصل میں قومی تاریخ کے واقعات ہوتے ہیں جن کا حوالہ اس طریقے سے دیا جاتا ہے، تو یہ زبان کا اسلوب ہے۔ تو بالکل اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جب یہ بتایا جاتا ہے کہ یہود کے ساتھ مسئلہ کیا ہوا، یعنی خدا کی منتخب قوم جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا منصب دیا، انسانی تاریخ کا بہت بڑا منصب جو کسی قوم کو اور نہیں ملا، وہ ذریت ابراہیم کو دیا گیا، اور وہ یہ تھا کہ پوری کی پوری قوم نبوت کے منصب پر فائز کر دی گئی۔ یہ جو تعبیر ہے نبوت کے منصب پر، یہ اصطلاحی تعبیر نہیں ہے، بلکہ یہ اس استفاء کا بیان ہے جس کو قرآن مجید نے بتایا ہے، کہا ہے نا کہ فضلتکم علی العالمین اخترناہم علی علم ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ یہ جو استفاء ہے، برگزیدگی ہے، یہ انتخاب ہے،
یہ جس مقصد کے لیے کیا گیا وہ یہ کہ پوری قوم اب خدا کے دین کی دعوت کی علمبردار بنے گی۔ اس چیز کو قائم رکھنے کے لیے ظاہر ہے کہ اس میں ہدایت کو قطعیت کے ساتھ قائم رکھنا ضروری ہے، اتمام حجت کا، تاکہ وہ ذریعہ بن سکے۔ تو کفینا من بعد ہی بالرسل، حضرت موسیٰ کے بعد پے در پے نبی بھیجے ان کے اندر۔ اتنی بڑی قوم کے بارے میں جب یہ قرآن بتاتا ہے کہ کیا وجہ ہوئی، محرومی کا باعث کیا بنا، گمراہی میں پڑنے کی کیا وجہ بنی، تو آپ دیکھیں گے وہاں جو الفاظ استعمال کرتا ہے ان سب کو آپ سمیٹنا چاہیں تو ضد، نفسانیت، ہٹ درمی، بغیم بینہم۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس طرح کے مجرموں کی ضد، نفسانیت اور ہٹ دھرمی میں اس سے اضافہ ہو جاتا، یعنی جس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عقل کو استعمال نہ کرنے کا نتیجہ نکلتا ہے تو وہ نتیجہ اس صورت میں نکلتا ہے کہ آدمی کے اندر ایک طرح کی ضد پیدا ہو جاتی ہے۔ جانتے ہیں کہ یہ بڑی نفسیاتی سی چیز ہے، یعنی آپ اگر عقل کی بنیاد پر گفتگو کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، فیصلے کر رہے ہیں، معاملات کر رہے ہیں، تو آپ تبادلہ خیالات کے لیے آمادہ ہوں گے، بات سننے کے لیے آمادہ ہوں گے، آپ دلیل کے جواب میں دلیل تلاش کریں گے، آپ کے لب و لہجے میں کبھی کوئی تلخی نہیں آئے گی۔ لیکن جس وقت آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ نہیں، مجھے اپنے تعصبات کی مدافعت کرنی ہے، یا جس چیز سے میرا ایک ذہنی تعلق قائم ہے مجھے کسی حال میں اس کو نہیں چھوڑنا، تو اس کا نتیجہ ایک رویے کی صورت میں نکلتا ہے۔ اور جب آپ اس پر اصرار کرتے چلے جاتے ہیں تو پھر اس کے خارجی نام کیا ہوتے ہیں؟ ضد، نفسانیت، ہٹدرمی، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ میں ہر آدمی پھر محسوس کر لیتا ہے کہ اب کوئی فائدہ نہیں بات کرنے کا۔ قرآن مجید اس طرح کے موقع کے اوپر یہ کہتا ہے کہ اعرض عن الجاہلین، اب آپ اعراض کر جائیے، اب بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور وہ صحیح طریقے پر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ صحیح طریقے پر سوچنے سمجھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ آپ پرنسپل سے چلیں گے اور تفریعات کو اخذ کرتے چلے جائیں گے، یہ صحیح طریقے سے سوچنا ہے۔ یعنی آپ نے پہلے یہ طے کیا کہ آپ کے پاس وجودی علم کتنا ہے۔ وجودی علم کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ کہ جو آپ کو دے دیا گیا ہے اس دنیا میں، اس سے آپ کے بنیادی مقدمات بن جاتے ہیں، یعنی جو بیسک پریمیسز ہیں وہ اس سے وجود میں آ جاتے ہیں۔ اب اس سے تفریعات نکلنی ہے علمی اور عقلی طریقے پر، یہ صحیح طریقہ ہوگا۔ غلط طریقہ کیا ہے؟ آپ نے اس بنیاد کا انالیسز ہی نہیں کیا کہ وہ کہاں کھڑی ہے، اور تفریعات کو علم سمجھ لیا ہے، تو جیسے ہی وہ چیلنج ہوگی تو اس کا لازمی نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ نے جو کسر بنا رکھا ہے وہ متزلزل ہو جائے گا۔ اس سے انسان کو بڑی محبت ہوتی ہے، اس سے پھر کچھ نتائج نکلتے ہیں۔ یہ قرآن مجید بتا رہا ہے کہ وہ نتائج جو ہیں وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین کے یہاں نکل آئے ہیں، یہاں تک کہ اس جرم کی پاداش میں بالآخر اللہ ان کے دلوں پر مہر کر دیتا ہے۔ یعنی پہلے ایک نجاست پڑی، اس سے ایک ضد، نفسانیت، ہٹ درمی کا رویہ پیدا ہوا، اس نے صحیح طریقے پر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے آدمی کو محروم کیا۔ اس محرومی پر اصرار جب بڑھ گیا تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں، خاتمہ ہو گیا اس کا۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ایک گروہ ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ایک معاملہ ہوا ہے۔ جو معاملہ ہوا ہے اس میں کوئی تخصیص پیدا نہیں کی جا سکتی، یعنی ان کے ہاں کفر پر اصرار ہوا ہے۔ جو باعث بنا ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر کی طرف سے دعوت کے نتیجے میں حق پوری طرح واضح ہو گیا ہے، تو حق کا وضوح جب بھی ہو جائے اور اصرار اس کے مقابلے میں جب اس طریقے سے سامنے آئے گا یہ قانون روب عمل ہو جائے گا۔ چنانچہ قرآن مجید اس کو مختلف پیرایوں میں بیان کرتا ہے، فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم۔ اب ظاہر ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا ہے، تو یہ کوئی ایک کسی جگہ بیان نہیں ہوا، جگہ جگہ اس کو ایک لا، ایک قانون، ایک سنت کے طور پر بیان کیا ہے۔ اس کا ترجمہ میں نے پڑھ دیا تھا کہ اس کے برخلاف جن لوگوں نے اس کتاب کو نہ ماننے کا فیصلہ کر لیا ہے، یہاں پر دیکھیے اس کتاب کو یہ ضروری ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں جو افعال استعمال ہوتے ہیں ان کے مفعول کو آپ سیاق و سباق سے نکالیں۔ یہ قرآن کی عربی زبان کی خصوصیت ہے کہ وہ اس کو omit کر دیتا ہے۔ اوپر سے بحث کیا چلی ہے؟ سورہ بقرہ ہے نا، یہ 6 7 آیت ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی یہ کتاب ہے، اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے،
لیکن یہ ہدایت کن لوگوں کے لیے بنی ہے؟ یہ دیکھو تمہارے سامنے ان کے رویے کیا ہیں، ان کا انداز کیا ہے۔ ان الذین کفروا، اب ظاہر ہے کہ یہ کون ہیں منکرین؟ جنہوں نے کتاب کو نہ ماننے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ان کے لیے برابر ہے تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، وہ نہ مانیں گے۔ ان کے دلوں اور کانوں پر اب اللہ نے اپنے قانون کے مطابق مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور قیامت کے دن ایک بڑا عذاب ہے جو ان کے لیے منتظر ہے۔ یعنی یہ واقعہ اب ہو گیا ہے، پہلے ان کو مہلت دی گئی، پہلے ان کو موقع دیا گیا، اب یہ معاملہ ہو گیا ہے۔ پیغمبر کو انہی لوگوں کو انذار کرنے اور خبردار کرنے کے لیے کھڑا کیا گیا تھا۔ یہ بات پہلے دن نہیں کہہ دی گئی، جب خبردار کرنے اور انذار کرنے پر ایک مدت گزر گئی ہے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے اب برابر ہے، یعنی اب آپ کا خبردار کرنا، آپ کا توجہ دلانا، آپ کا دعوت دینا، اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا، جو مرضی کہتے رہیے۔ ایک دوسری جگہ فرمایا ہے، یہ سورہ انعام ہے، یہ 6 سورہ ہے، 109 سے 110 آیت ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ یہ اللہ کی کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اگر کوئی نشانی ان کے پاس آ جائے تو یہ ضرور اس پر ایمان لے آئیں گے۔ یعنی پیغمبر کی بعثت ہو گئی، حق اس کی زبان پر جاری ہو گیا، قرآن جیسی کتاب اعلیٰ ترین استدلال کے ساتھ مخاطب ہو گئی، اس سب کے بعد بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی نشانی آ جائے، ظاہر ہے کہ وہ حصی نشانی جس طرح کا وہ مطالبہ کر رہے تھے، یہ معلوم ہو کہ قرآن مجید میں اہل کتاب سے متعلق بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی آسمان سے براہ راست اترتی ہوئی کتاب لائیے، یعنی یہ جو واسطہ اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا ہے نا، یہ کتاب آپ کے پاس آئی ہے، ماننے کا مطالبہ ہم سے کیا جا رہا ہے، یہ بات نہیں سمجھ میں آتی۔ تو انسان چونکہ حصی مشاہدات کے بارے میں یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو آخری درجے کی حجت ہے، تو یہ قسمیں کھا کر کہتے ہیں، کہہ دو کہ نشانیاں تو اللہ ہی کے پاس ہیں، انما الآیات عند اللہ، یعنی یہ کوئی میرا کام نہیں ہے، مجھے تو ایک ذمہ داری دی گئی ہے، میں کھڑا ہوا ہوں، دعوت پہنچا رہا ہوں، بات پہنچا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے، کوئی نشانی دینے کا دے دیں گے۔ اب اس کے بعد التفات کیا ہے مسلمانوں کی طرف، یعنی ان کی بات نقل کی، اور پھر یہ کہا ہے لیکن مسلمانوں تمہیں کیا پتہ کہ وہ آ بھی جائیں تو یہ نہیں مانیں گے، یعنی نشانیاں تو ہیں اللہ کے پاس، بھیجنے کو بھیج دے گا۔ آخر سیدنا موسیٰ، سیدنا مسیح کو ایسی بہت سی نشانیاں دے دی گئیں، لیکن تم شاید نہیں جانتے کہ وہ آ بھی جائیں تو یہ نہیں مانیں گے۔ ہم اس وقت بھی ان کے دلوں اور ان کی نگاہوں کو اسی طرح الٹ دیں گے جس طرح یہ پہلی بار اس قرآن پر ایمان نہیں لائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب یہ چیزیں گزر جاتی ہیں، حقائق واضح ہو گئے، استدلال متعین ہو گیا، دل و دماغ نے مان لیا، اعتراض کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی، یہ صرف ضد اور ڈرمی ہے جس کی وجہ سے آپ انکار کرتے چلے جاتے ہیں، تو پھر فرمایا کہ پھر جس طرح اب نگاہیں الٹ گئی ہیں اس وقت بھی الٹ جائیں گی۔ یہ اس کا لازمی نتیجہ ہے جس کو بیان کیا، اور ان کی سرکشی میں انہیں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیں گے۔ اب باعث کیا ہے وہ پھر واضح کیا، فی طغیانہم یعمہون، یعنی یہ سرکشی ہے انسان کی، یہ اس کا استکبار ہے۔ تو جس طرح استکبار، سرکشی اور انانیت، اس کا پتہ دیا تھا نا، جب معاف کیجیے، اس کا پتہ دیا تھا آدم کو جب فرشتوں سے کہا گیا کہ سجدہ ریز ہو جائیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ یہ تم سے برتر مخلوق ہے۔ ایسا نہیں ہے، فرشتے برتر مخلوق تھے، فرشتے برتر مخلوق ہیں۔ ایک برتر مخلوق سے کہا گیا کہ میرے حکم پر سر بسجدہ ہو جائے۔ ابلیس نے استدلال کیا اس کے مقابلے میں، اور استدلال کیا کہ اگر آپ خلقت کے مادے کے لحاظ سے دیکھیں تو میں برتر ہوں۔ اچھا، اب یہ ظاہر ہے کہ یہ بھی ظاہری علم پر استدلال ہے نا۔ اب ہم جیسے عام انسانوں کو یہ معلوم ہو گیا ہے کہ مادہ توانائی میں تبدیل ہو جاتا ہے اور توانائی مادے میں تبدیل ہو جاتی ہے، تو اپنی حقیقت کے لحاظ سے کوئی بھی برتر نہیں ہے، لیکن بہرحال انسان استدلال کر لیتا ہے۔ تو استدلال کیا اس نے، فرشتوں نے یہ بحث ہی نہیں چھیڑی،
پروردگار کا حکم ہے، ہماری جو بھی حیثیت ہو، ہمارا جو بھی مقام ہو، فرشتوں کا مقام کیا ہے اور ان کی حیثیت کیا ہے، اس کو کبھی جاننا ہو تو قرآن مجید کے ان مقامات کو دیکھیے جہاں جبریل امین کا تعارف کرایا جاتا ہے، یعنی کیا ہستی ہے۔ یہ کبھی ان الفاظ کو ذرا غور کے ساتھ پڑھیے، مطاعن ثم امین، یعنی یہ کوئی معمولی درجہ نہیں ہے، یعنی ملائے اعلیٰ میں اس کا حکم مانا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ معمولی درجے کی مخلوقات نہیں تھیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر سرفگندہ ہو گئے، ابلیس نہیں ہوا۔ تو طغیان ہے، سرکشی، استکبار، اس کا بیان کیا ہے نا پھر آگے کہ ابا واستکبر، انکار کر دیا، اور انکار کا باعث کیا چیز بنی؟ استکبار۔ اسی لیے پھر اصول کے طور پر بیان کیا، یہاں جزا و سزا زیر بحث آئے گی، کہ استکبار کا اگر تم نے ارتکاب کیا ہے، یعنی تکبر کا ارتکاب کیا ہے، اگر حق کو ماننے نہ ماننے کا باعث کوئی غلط فہمی نہیں ہے، یعنی بات سمجھ میں نہیں آئی، انسان کو توجہ نہیں ہوئی، ٹھیک طریقے سے بات پہنچی نہیں، یہ سب عذر ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور میں مقبول ہو سکتے ہیں۔ لیکن جس وقت انسان نے جانتے بوجھتے انکار کر دیا تو اب یہ ہٹ درمی ہے، ضد ہے، اناد ہے۔ اس کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے گا، ایسے لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو یہاں بھی یہ بیان کیا کہ نظرہم فی طغیانہم یعمہون، چھوڑ دیں گے ہم ان کو کہ اب اپنے طغیان اور اپنی سرکشی میں آپ بھٹکتے پھریں، یعنی اب زندگی یہی ہے آپ کی، اسی میں آپ رہیں۔ اب اس میں استاذ امام امین احسن اصلاحی نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے، یہ اس سنت اللہ کا بیان ہے جس کے تحت کسی کو ایمان نصیب ہوتا ہے اور کوئی اس سے محروم رہتا ہے، یعنی ایمان بھی ایک قانون ہے جس کے تحت ملتا ہے، کفر میں بھی انسان ایک خدا کا ضابطہ ہے جس کے تحت پڑتا ہے، یعنی یہ کوئی الل ٹپ معاملہ نہیں ہے، نہ کوئی پیدائشی فیصلہ ہے کہ ادھر کچھ لوگوں کی فائلیں پڑی ہیں انہیں پھانسی دے دو اور ادھر کچھ ہے ان کو رہا کر دو، یہ یوں نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے غیر متبدل قوانین بنائے ہیں جن پر یہ کائنات چل رہی ہے، آپ انہی قوانین کا مطالعہ کرتے ہیں نا جس سے سائنس وجود میں آتی ہے، اسی طریقے سے یہ سنن الہیہ بھی اللہ تعالیٰ کے وہ قوانین ہیں جن کے تحت وہ ہمارے ساتھ یا انسانوں کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے۔ تو اس میں ہدایت اور ضلالت کا جو قانون ہے، یعنی جس کے تحت کسی کو ایمان نصیب ہوتا ہے کوئی اس سے محروم رہتا ہے، یہ اس قانون کے تحت ہوتا ہے۔ اس لیے نگرانی کس چیز کی ضروری ہے؟ آپ اگر غور کر کے دیکھیں تو یہ بات کہ میں نے کتنا علم حاصل کیا اور میں نے کتنے فنون پڑھے اور میں نے کتنا، یہ اہم نہیں ہے، اہم چیز کیا ہے؟ میرا ایٹیچیوڈ کیا ہے، رویہ کیا ہے، یعنی میں سچائی کے معاملے میں کیسی طلب رکھتا ہوں، میں اس کو جاننے کے لیے کیسی تڑپ رکھتا ہوں، مجھے اگر کوئی تردد لاحق ہو جائے تو میں کس طریقے سے اسے دور کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ وہ ظاہر ہے ہر انسان کو اپنی استطاعت کے مطابق کرنی ہوتی ہے، یعنی ہر شخص نہ محقق ہوتا ہے، نہ ہر شخص ابن تیمیہ ہے، نہ ہر شخص ابو حنیفہ ہے، ہر آدمی اپنے اپنے دائرے میں یہ کام انجام دیتا ہے، لیکن جس سطح کے اوپر بھی اللہ نے اس کو علم دیا ہے یا اس کو اسباب فراہم کیے ہیں اسی پر فیصلہ ہو رہا ہے کہ وہ کیا رویہ اختیار کرتا ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ یہ قانون ہے، تو انہوں نے لکھا کہ اس کائنات میں بھی اور انسان کے اپنے وجود کے اندر بھی خالق کائنات نے اپنی جو ان گنت نشانیاں پھیلا دی ہیں، جو لوگ ان پر غور کرتے ہیں اور اس غور و فکر سے جو بدیہی نتائج ان کے سامنے آتے ہیں، یعنی پہلی چیز ہے نشانیاں، اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت کا اہتمام کیا ہے، نشانیاں وہ میرے اندر بھی ہیں، یہ جو مجھے اضطراری علم دیا گیا ہے، یہ جو مجھے اخلاقی شعور دیا گیا ہے، یہ جو مجھے خیر و شر کے امتیاز کی صلاحیت بخشی گئی ہے، یہ میرے اندر خدا کی نشانی ہے، میرے باہر بھی خدا کی نشانی ہے۔ وہ کیا ہیں؟ وہ اس کی قدرت کی، اس کی حکمت کی نشانی ہے، یعنی وہ کیسے چیزوں کو تخلیق کرتا ہے، کیسے اشیاء کو صورت بخشتا ہے، کیسے ان کے بالقوہ عوامل کو نمایاں کرتا ہے، کس طریقے سے ان کی ایک غایت اور ان کا ایک مقصد متعین کرتا ہے، کیسے ان کو اس مقصد تک پہنچاتا ہے، یعنی یہ جتنا بھی میرا علم مطالعہ ہے یہ اصل میں خدا کی نشانیوں کو نمایاں کرتا ہے۔ جو لوگ ان پر غور کرتے اور اس غور و فکر سے، یعنی پہلی چیز یہ ہے کہ انسان غور کرے، دوسرے یہ کہ اس غور و فکر سے کچھ علمی اور فکری اور منطقی نہیں بدیہی نتائج نکلتے ہیں، سیدھے سیدھے نتائج نکلتے ہیں، کچھ آبویس نتائج ہیں جو نکلتے ہیں وہ سامنے آتے ہیں۔ اب انسان کیا کرتے ہیں؟ ان کو حرز جاں بناتے ہیں، یعنی ان کو اپنی ایک
بڑی نعمت سمجھ کر ان کو اپنے ہاں سینت لیتے ہیں، اپنے پاس رکھتے ہیں، ان کو ایمان کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ یعنی جو یہ کرتے ہیں ان کو پھر اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ ایمان کی طرف لاتے ہیں۔ ایمان کیا ہے؟ حقائق کا اعتراف۔ یہ دیکھیے، اس کو بھی کوئی مذہبی چیز نہ سمجھیے۔ یعنی میں جس وقت ایک سائنسی نتیجہ نکلتا ہے، پوری کی پوری دنیا اس ایمان پر کھڑی تھی کہ یہ دنیا مرکز ہے اور پوری کائنات اس کے گرد گھوم رہی ہے، اور یہ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، یعنی کم و بیش 1000 سال تک تو علم کی دنیا میں یہ چیز مسلم رہی۔ اس سے پہلے بھی انسان کیا مانتے رہے ہوں گے وہ ہم جانتے نہیں ہیں۔ تو ہزاروں سال کا عقیدہ تھا جس کو علمی تحقیق نے توڑ دیا۔ اب توڑ دیا تو اس کے بعد آپ جب اس نئے نتیجے کو مانیں گے تو یہی ایمان ہے نا، وہ ہے ایک سائنسی دریافت پر ایمان۔ ادھر ایک دوسرے ذریعہ علم سے اللہ کے پیغمبر کچھ حقائق کا ادراک کراتے ہیں، کچھ حقائق کو نمایاں کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ جو عام طور پر ایک جملہ چل نکلا ہے کہ مذہب کی بنیاد جو ہے نا وہ فیتھ پر ہے، اور اس کا مطلب کیا لیا جاتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اندھے اور بہرے ہو کر مان لیں۔ یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ یعنی جس طرح علم کی دنیا میں حقائق جب سامنے آ جاتے ہیں، بدیہی ہو جاتے ہیں، واضح ہو جاتے ہیں، 2 اور 2 4 ہو جاتے ہیں، تو ان کو ماننا یا ان کا اعتراف کرنا ہی انسان کا شرف ہے۔ بالکل اسی طریقے سے صرف ذریعہ علم کا فرق ہے۔ یعنی وہاں تجربے اور مشاہدے سے کچھ حقائق واضح ہوئے، یہاں انبیاء علیہم السلام کے استدلال سے کچھ حقائق واضح ہوئے۔ تو یہاں پر بھی وہی صورتحال ہے، جب وہ چیز واضح ہو گئی تو اب ایمان تو یہ ملتا ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ یہ تمام نشانیاں دیکھنے کے باوجود اندھے بہرے بنے، یعنی نہیں توجہ ہوئی اور اپنی خود پرستیوں میں مگن رہے۔ یہ خود پرستی جو ہے یہ ایک بڑی ہی خوبصورت تعبیر ہے انسان کے ایٹیچیوڈ اور رویے کی۔ یعنی وہ خود پرستی میں انسان صرف یہ نہیں ہے کہ اپنے ساتھ محبت کرتا ہے، نہیں، اپنے اثاثہ علمی کے ساتھ بھی محبت کرتا ہے، اپنے آباء کی دی ہوئی میراث کے ساتھ بھی محبت کرتا ہے، اپنے قومی مفاخرت کے پہلوؤں کے ساتھ بھی محبت کرتا ہے۔ تو جس وقت کوئی حق اس کے خلاف آتا ہے، وہ حق علم کے کسی شعبے سے آ جائے، سب سے پہلی چوٹ کس پر پڑتی ہے؟ اپنے اوپر۔ عام طور پر لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ کیا وجہ ہوتی ہے کہ عام آدمی زیادہ تردد میں مبتلا نہیں ہوتا، یعنی اس کو آپ ایک بات بتائیے تو وہ مان لیتا ہے۔ قرآن مجید سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نتیجے میں جب آپ نے صحیح علم سے پردہ اٹھا دیا تو جو لوگ مکے میں عام لوگ تھے ان میں سے بعض تو اپنی جان پر کھیل گئے اور ایمان لے آئے۔ یعنی یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں تھا، غلام تھے، کمزور تھے، مارے کھائیں انہوں نے، ایمان لے آئے۔ ایک بہت بڑی تعداد، اور قرآن نے اس کی شہادت دی ہے، ایمان نہیں لائی لیکن ایمان لا چکی تھی۔ ایمان نہیں لائی کا مطلب کیا؟ یعنی اس نے اقرار تو نہیں کیا حضور کے ہجرت کرنے سے پہلے، بلکہ ایک لمبے عرصے تک بعد میں بھی۔ قرآن مجید صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ کہتا ہے کہ ایک بڑی تعداد موجود ہے اندر جس نے اپنے ایمان کا اظہار نہیں کیا لیکن مان چکی۔ تو عام آدمی تو اس سے گزر جاتا ہے۔ یہ جو بڑے علماء، بڑے لیڈر، رہنما ہوتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ اس وجہ سے کہ خود پرستی وہاں پر ایک انفرادی دائرے کے اندر ہوتی ہے، یہاں وہ اپنی تاریخ بنا چکی ہوتی ہے۔ میں عالم ہوں، میرے بہت معتقد ہیں، میرا اپنا نقطہ نظر ہے، میرے اکابر کی ایک تاریخ ہے، اس کے اندر میں نے کچھ کمٹمنٹ کی ہیں سوسائٹی کے ساتھ، وہ باتیں کہی ہیں، اب کھڑے ہو کر اعتراف کروں کہ میں غلط تھا، تو گویا خود پرستی یہاں پر آخری درجے میں نمودار ہو جاتی ہے۔ اس سے پناہ مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ کی۔ جی، آپ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو خود پرستی آپ نے کہا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ کیونکہ ایسا جو عالم ہے یا جو ایسا شخص ہے وہ کیونکہ سوچتا ہے، عقل کو استعمال کرتا ہے، وہ اس چیز پہ بضد ہے اس کی عقل کہ وہی مجھے بھی اور شواہد چاہیے مجھے اس کو ماننے کے لیے، اور کوئی لاجک چاہیے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں آج کل کی دنیا میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ جو مسلم نہیں ہیں، جو سائنس سے تعلق ہے، وہ اس چیز کو عقل کو استعمال کرتے ہیں، وہ عقل کو استعمال کر کے کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کیسے دوبارہ بندہ زندہ ہو سکتا ہے۔ یہ عقل نہیں اس کو قبول، عقل کی ایک حد ہے نا،
تو اگر آپ عقل کو ہی ہدایت کا ذریعہ بنا لیں تو پھر یہ چیزوں کو کیسے آپ اس کی کچھ وضاحت فرمائیں؟ نہیں دیکھیے، یہاں تو رویہ زیر بحث ہے. یہاں جو چیز زیر بحث ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس عذاب سے کب دوچار ہو جاتا ہے کہ جب اللہ اس کی عقل پر نجاست ڈال دیتے ہیں. عقلی سوال اٹھانا کوئی بری چیز نہیں ہے. عقلی طور پر چیزوں کو سمجھنے کے لیے بےتاب ہونا یہ رویہ ہے جو زیر بحث ہے. یہاں بتایا جا رہا ہے کہ آپ ہو سکتا ہے کہ غلط فہمی مبتلا ہیں، آپ تلاش کر رہے ہیں، آپ بھاگ رہے ہیں، آپ جاننا چاہتے ہیں اور اس میں زندگی گزر جائے. آپ اسی جگہ پہ کھڑے رہے جہاں پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کے جواب میں فرمایا کہ وہ لوگ کھڑے تھے کہ جو کعبے کی دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ مالک یہ تو معلوم ہو گیا کہ یہ سب غلط ہے، ٹھیک کیا ہے؟ وہ ابھی واضح نہیں ہوا. یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن یہاں جو چیز زیر بحث ہے وہ یہ ہے کہ وہ کون سا موقع ہوتا ہے. اس کو آپ انسان کے ایٹیچیوڈ میں دیکھ سکتے ہیں. یعنی آپ عقلی چیزوں پر اصرار کرنے والوں سے بے عقلی کی بات سننا شروع کر دیتے ہیں. مقابلے میں آپ کو استدلال نہیں، ہٹ درمی اور ضد سے سابقہ پیش آ جاتا ہے. یہ اس کا تجزیہ کیا جا رہا ہے اور اپنی خود پرستیوں میں مگن رہتے ہیں. قرآن اور پیغمبر کی بار بار تذکیر کے بعد بھی اپنی آنکھیں نہیں کھولتے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تذکیر کی خود ان کے اندر کھڑے ہو کر، قرآن پڑھ کر سنایا ان کو. قرآن مجید میں جو مضامین ہیں وہ تو چند ہیں، وہ چند مضامین جو ہیں وہ ایک چھوٹی سورہ میں بیان ہو سکتے ہیں، لیکن بار بار ان چیزوں کو مختلف اسالیب میں، جس کو قرآن نے کہا ہے نا کہ کذالک نصرف الآیات، تصریف آیات، بار بار ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں، تو قرآن مجید نے اس کو مختلف طریقوں سے بیان کیا. بار بار تذکیر کے بعد بھی اپنی آنکھیں نہیں کھولتے. اللہ تعالیٰ ان کے دلوں اور ان کی آنکھوں کو الٹ دیا کرتا ہے. یعنی آنکھوں اور دل کو الٹ دینا، اب وہ صحیح طریقے سے سوچنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتے ہیں. یہ ایٹیچیوڈ اور رویہ ہے جس پر متنبہ ہونا چاہیے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ صحیح فکر و نظر کی صلاحیت سے محروم ہو جایا کرتے ہیں. صحیح فکر و نظر کا نتیجہ ہو سکتا ہے 10 سال نہ نکلے، لیکن آپ راستے پر ہوتے ہیں. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، آپ چلنے والوں کو دیکھیں نا، کوئی بہت تیز چلے گا، کوئی چشم نظر میں آگے پہنچ جائے گا اور کوئی آہستہ آہستہ قدم رکھتا ہے، تو دیر لگ سکتی ہے لیکن آپ راستے پر ہوتے ہیں. پھر بڑی سے بڑی نشانی اور بڑے سے بڑا معجزہ بھی ان پر اثر انداز نہیں ہوتا. یعنی اس کے بعد پھر کچھ نہیں ہو سکتا. تو قرآن مجید نے پھر مثالیں دی ہیں کہ یہ دیکھو تمہارے سامنے کتنے بڑے بڑے پہلو سامنے آ گئے، لیکن کوئی نہ کوئی تعویل انسان کر لیتا ہے. قریش نے خود کہا کہ بدر کی جنگ فیصلہ کن ہو جائے گی. خود کہا کہ بدر کی جنگ میں فتح و شکست سے معلوم ہو جائے گا کہ خدا کس کے ساتھ ہے. یہ باقاعدہ چیلنج دے کے آئے اور بدر کی جنگ فیصلہ کن ہو گئی، اور اس شان کے ساتھ فیصلہ کن ہوئی کہ عرب کی پوری قیادت کھیت رہی. یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جیسے روایتوں میں آتا ہے، چھڑی پکڑی اور یہ کہا ابو جہل یہاں گرے گا، عتبہ یہاں گرے گا، شیبہ یہاں گرے گا. اس صورتحال کے باوجود دیکھ لیا آنکھوں سے انہوں نے کہ عرب کی قیادت اس طریقے سے کھیت رہی، لیکن ایسا تو نہیں ہوا کہ اگلے دن سارے لشکر نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے. تو قرآن نے کہا یہ یوم الفرقان تھا، یعنی یہ گویا ایک ایسا دن تھا جس میں حق و باطل کا فیصلہ ہونا چاہیے تھا، نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ جو لوگ سیدھے دیکھنے کی بجائے الٹے دیکھتے اور سیدھی راہ اختیار کرنے کے بجائے الٹی راہ چلتے ہیں، اس پر کوئی شخص سوال کر سکتا ہے کہ آپ کیسے جانیں گے؟ نہیں، یہ آپ سے مخاطب نہیں ہے. آدمی جانتا ہوتا ہے کہ میں سیدھی راہ چل رہا ہوں یا الٹی راہ چل رہا ہوں. یہ وہ جانتا ہے، معلوم ہوتا ہے اس کو. ان کے دل اور ان کی فکر بھی کج کر دی جاتی ہے. یعنی یہ فیصلہ کر لیا کہ اب الٹا ہی دیکھنا ہے اور الٹا ہی چلنا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے دل اور ان کی فکر بھی ٹیڑھی کر دیتے ہیں. اس میں ٹیڑھ پیدا کر دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا کے طور پر. ان کے دل اور ان کی فکر بھی کج کر دی جاتی ہے. پھر وہ احول کی طرح ہر چیز کو بس اپنے مخصوص زاویے سے دیکھتی ہیں. احول بہنگا، پھر وہ احول کی طرح ہر چیز کو بس اپنے مخصوص زاویے سے دیکھتے ہیں. اسی سنت اللہ کی طرف فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم میں اشارہ فرمایا ہے. یہ سورہ صف میں ہے، سورہ صف کی 5 آیت ہے. جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے. جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی، یعنی
ان کی طرف سے کیا ہوا؟ ٹیڑھ اختیار کرنے کا عمل اللہ کی طرف سے سزا کے طور پر اللہ نے کہا جاؤ تمہارے دل ٹیڑھے کر دیے۔ یہاں اسی معروف سنت اللہ کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ یہ کیسے باور کرتے ہو کہ اگر ان کو ان کی طلب کے مطابق کوئی معجزہ دکھا دیا گیا تو یہ مومن بن جائیں گے۔ مسلمانوں کے دل میں خیال پیدا ہوتا تھا نا کہ دلائل دے دیے، بات کر دی، پیغمبر نے ہر چیز کو واضح کر دیا، نہیں مانتے، کہتے ہیں کوئی نشانی دکھائیں، تو دکھا دیں نا نشانی تاکہ یہ قضیہ ختم ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے کہ یہ کیسے باور کرتے ہو کہ اگر ان کو ان کی طلب کے مطابق کوئی معجزہ دکھا دیا گیا تو یہ مومن بن جائیں گے۔ آخر وہ تمام نشانیاں جو آفاق و انفس میں موجود ہیں، آفاق یعنی اس عالم میں، یہ جو خارجی عالم ہے جس میں اشیاء ہیں، جس میں کائنات میں خدا کے ڈیزائن کا، خدا کی معنویت کا، خدا کے علم کا، خدا کی حکمت کا ظہور ہوا ہے۔ انفس یعنی ہمارے باطن، جن کی طرف قرآن نے انگلی اٹھا کر اشارہ کیا۔ قرآن مجید کا جو استدلال کا طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ ان نشانیوں کو جو اندر ہیں، جو باہر ہیں، ان کو نمایاں کرتا ہے، اور پھر یہ کہتا ہے کہ ان پہ غور کرو، اس سے کچھ نتائج نکلتے ہیں۔ انگلی اٹھا کر اشارہ کیا اور ان کے مضمرات و دلائل واضح کیے۔ جب ان میں سے کوئی چیز بھی ان کے دلوں اور ان کی نگاہوں کے زاویے کو درست کرنے میں کارگر نہ ہو سکی تو آخر کوئی نئی نشانی کس طرح ان کی کایا کلپ کر دے؟ یعنی قرآن نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ یہ اتنی نشانیاں ہیں، قرآن بھرا پڑا ہے ان نشانیوں کی طرف توجہ دلانے سے۔ یہ دلچسپ چیز ہے نا، یعنی اس کائنات کا خالق ہر انسان کی آغوش میں اپنی تخلیق کا شاہکار ڈالتا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ توجہ کیجئے کبھی اس جانب، کائنات بنی بنائی ملی ہے آپ کو، تو آپ ماضی میں جا کے دیکھتے ہیں کیسے بنی ہوگی، بگ بینگ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے تو کتنے ارب سال پہلے ہوا ہے، زمین کو اس صورت پذیر ہونے میں کتنا عرصہ لگ گیا، 4 ارب سال یا 3 ارب سال، یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں نا۔ اس میں قیاسات کی ایک دنیا ہے، اس کے پیچھے علم اور اس کے حقائق بھی ہوتے ہیں۔ یہ بچہ جو آپ کے سامنے پیدا ہوتا ہے یہ آپ کے سامنے خام مال سے بنتا ہے، یعنی کبھی غور کیجئے اس چیز کی طرف۔ خام مال وہی عناصر، یعنی یہ جو مادے کے عناصر ہیں وہی ہے نا سب کے سب، صرف یہ ہے کہ آپ کے ذائقے کی رعایت کرتے ہوئے ان کی ایک مٹھی بھر کے اندر نہیں ڈالی جاتی، وہ مختلف غذاؤں کی صورت میں اندر جاتے ہیں، وہی عناصر ہے، معافی، وہ اندر جاتے ہیں، اور اندر جانے کے بعد وہ فیکٹری بھی کہیں ملائے اعلیٰ میں نہیں لگی ہوئی، وہ آپ کے پاس موجود ہے، آپ لیے پھرتے ہیں اس کو، جب چاہیں اس کو میز پر لگا کر اس کی ایک ایک چیز کا مشاہدہ کر لیں، اس کے اندر وہ قطرہ آب آپ کی آنکھوں کے سامنے تیار ہوتا ہے، اور وہ بیضہ بھی آپ کی آنکھوں کے سامنے تیار ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے ملاپ، اور اب تو آپ نے اس کی تیاری کے بعد کے عمل کو خود کر کے دیکھ لیا کہ وہ کیسے ہوتا ہے، یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، اتنی بڑی نشانی نمودار ہوتی ہے، اور کہتے ہیں کوئی معجزہ دکھائیے، یعنی یہ کوئی معمولی معجزہ ہے، یہ کیا پیدا ہوتا ہے؟ یعنی آپ اگر اس کو حیاتیات، بایولوجی کے نقطہ نظر سے دیکھیے تو کیا شاہکار ہے جو بنا دیا گیا ہے۔ اچھا اس کو حیات کے پہلو سے دیکھیے تو زندگی کا کیا کیا تنوع ہے جو اس میں نمودار ہوتا ہے، اور اگر اس کو شعور کے پہلو سے دیکھیے تو آدمی صرف دانتوں میں انگلیاں داب سکتا ہے، یعنی ارسطو افلاطون بن کے کھڑا ہو جاتا ہے وہی خام مال، وہی عناصر کی ترکیب، وہی پیدا ہوتی ہے اور آپ کے سامنے ہوتی ہے۔ یعنی کہیں ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ آپ کھاتے ہیں کسی اور جگہ لے جاتے ہیں اور چپکے چپکے بنا کے لے آتے ہیں، آنکھوں کے سامنے بنتا ہے۔ تو اتنے بڑے معجزے کو جب انسان توجہ نہیں دیتا تو یہ فرمایا کہ جب ان میں سے کوئی چیز بھی ان کے دلوں اور ان کے نگاہوں کے زاویوں کو درست کرنے میں کارگر نہ ہو سکی تو آخر کوئی نئی نشانی کس طرح ان کی کایا کلپ کر دے گی۔ جو حجاب آج ہے وہ کل کس طرح دور ہو جائے گا، جو اندھا پن آج دیکھنے سے مانے ہے وہ اس نشانی کے ظہور کے وقت کہاں چلا جائے گا۔ جس طرح آج تک وہ ساری نشانیوں کو جھٹلا رہے ہیں اسی طرح اس نشانی کو بھی جھٹلا لیں گے۔ یعنی انسان اگر غور کرنا چاہے تو چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اس کی دنیا تبدیل کر دیتی ہے، اور جو قلب ماہیت ان کے دلوں اور ان کی آنکھوں کی آج دیکھتے ہو، یعنی جو صورت دیکھتے ہو کہ صحیح زاویے سے نہیں دیکھتی، آنکھیں صحیح زاویے سے دیکھتی نہیں، دل صحیح زاویے سے غور نہیں کرتے،
وہ قلب ماہیت اس وقت بھی اپنا عمل کرے گی. یعنی جو صورتحال ان کی الٹ پلٹ کے ہو چکی ہے, سیدھے نہیں رہے ہوئے, قلب ماہیت یعنی صورتحال تبدیل ہو چکی ہے, الٹ چکی ہے, تو یہ الٹے ہوئے دماغ جو آج دیکھتے ہو وہ کل سیدھے ہو جائیں گے. تو ہم یہاں تک پہنچ گئے, اور اس کے ساتھ ہی یہ جو سنت اللہ ہے اس کا بیان بھی ختم ہوا. آگے ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں بات کریں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.